لوگوں کے سینوں میں اگر اوپر سے ظاہر ہوا نیچے سے باطن منتقل ہوا، اوپر سے ظاہر منتقل ہوا نیچے سے باطن منتقل ہوا۔ تو اگر آپ کہیں ظاہر جی منتقل ہونا تو سمجھ آتا ہے، تو باطن پر کوئی تالے لگائے گئے تھے؟ یہ باطنی فیض کس کو کہتے ہیں؟ یہ روحانی فیض کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ باطن کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ ذوق کیا ہے؟ روشن ضمیری کیا ہے؟ یہ باطن ہے۔ جو لفظ سمجھا سکتے ہیں وہ ظاہر ہے، جو نظر سے سمجھا دیا جائے وہ باطن ہے۔ جو کیفیت بیٹھنے سے لفظ آپ کو سکھا رہے ہیں، باطن کی دنیا کی طرف جھانکنے کی تمیز دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باطن بھی دیکھو، کپڑے کا ظاہر بھی ہے، دیکھیں یہ واسکٹ ہے، اس کا یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے، اس باطن کے سوا یہ ظاہر نہیں رہ سکتا۔ ہے جی، یہ باطن اندر ہوگا تو ظاہر ہوگا، ظاہر کے لیے باطن کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ کہتا ہے اصل میں اب اللہ سے ہم نے پوچھا ظاہر باطن، اس نے کہا هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ اصل میں پوچھو تو سامنے بھی میں ہوں، اندر بھی میں ہوں، باہر بھی میں ہوں، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ تو جب اللہ جن کا باطن بن جائے، اور گل آئی نا مولوی جی، اور گل آئی، ہاں گل کے آئی کہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ ظاہر کا اطلاق تم پر ہے کیونکہ تم اہل ظاہر ہو، تم چونکہ اہل ظاہر ہو، ظاہری لفظوں کو دیکھتے ہو، اور بات تم اللہ کے صفت ظاہر کے مظہر ہو۔ اہل ظاہر جو ہیں یہ مولوی حضرات، تنقید کرنے والے، فلاسفہ، یہ عقل کے بندے، یہ اہل ظاہر ہیں۔ اور باطن کون ہے؟ اگر ظاہر کا کوئی مظہر ہے تو باطن کا بھی تو ہے نا، اس کی صفات ہے نا۔ تو اگر باطن کا کوئی مظہر نہیں تو باطن اللہ نے کہا کیوں؟ ہے تو کوئی کہا ہے نا هو الباطن، تو کس کا وہ باطن ہے؟ سنیے کہ وہ ظاہر تو ہے سب کا، لیکن باطن کسی کا ہے تو وہ باطن ہے نا۔ دیکھنا ایک تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ مظروف کیا ہے؟ مظروف ہے اس میں جو پانی پڑا ہوا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ مظروف۔ اور گلاس کیا ہے؟ ظرف۔ یہ ہے ظرف، اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ ہے مظروف۔ تو اللہ ظرف مظروف سے اللہ پاک ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، وہ اس سے پاک ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ظرف کے لیے مظروف کا ہونا اور مظروف کے لیے ظرف کا ہونا ضروری ہے۔ گلاس بنایا جاتا ہے چیز کے ڈالنے کے لیے، اور چیز لائی جاتی ہے اس کا محل تاکہ ہم اس کو استعمال کریں، اس کے لیے ظرف بنایا جاتا ہے۔ پانی کو پینے کے لیے ظرف بنایا جاتا ہے، اور ظرف کے لیے، ظرف کس لیے بنا جائے؟ مظروف کے لیے، تاکہ اس میں ہم پانی ڈالیں۔ مظروف کون ہے؟ پانی۔ تو گویا یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں ظرف ہوگا وہاں مظروف ہوگا، جہاں مظروف ہوگا وہاں ظرف ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے هو الظاہر، وہ ظاہر ہے، تو کس سے ظاہر ہے؟ کوئی چیز ہے تو نا اس سے ظاہر ہے نا، ورنہ آپ نے اللہ کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے هو الظاہر، ارے اندو وہ تو ظاہر ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے سارے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی ظاہر ہوں، قرآن ہے۔
تو کیا کسی نے دیکھا؟ نہیں، کسی رنگ میں ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، یا کسی سے ظاہر ہوگا۔ کسی سے ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی پر ظاہر ہوگا۔ وہ سارے گم ہو گئے ہو، سارے گم ہو گئے ہو، بولتے کیا نہیں ہو؟ بولو۔ کسی پر ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی سے ظاہر ہوگا۔ کسی پر ظاہر ہوگا، کسی میں ظاہر ہوگا، کسی سے ظاہر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ ظاہر کسی پر ہوگا نا، وہ جس پر ہوگا وہ ہے ظرف، اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے مظروف۔ تو اسی طرح اگر ظاہر کا مظاہر ہے تو باطن کا بھی کوئی مظہر ہے، تو ہر کسی کا باطن ہے، لیکن ہر کسی کا وہ باطن نہیں ہے۔ جس کا پہلے اس نے باطن اپنا بنایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ وہ ذات کی جلوہ گری اس باطن میں ہو، تو وہ اس کا باطن بن جاتا ہے، اندر بن جاتا ہے، پیتو بن جاتا ہے۔ پیتو اندر دا پیتو تے اللہ پھر اے جا جس دا پیتو بن وجے، باطن جس دا بن وجے، پھر اللہ جڑا فرمایا حضور کہ میں اکھ بن جاندہ ہوں، اللہ فرماتا ہے جس نالو ویکھدا ہے بندہ، جس نال چلدا ہے میں پیر بن جاندہ، حدیث قدسی ہے۔ تے پھر جس لئے اللہ اکھی بڑے کسی دی اکھ بن جاوے اس حدیث دے مطابق، تے پھر وہ بندہ کدے نظر پاوے دنیا تے۔ پھر وہ کیا کہندہ ہے؟ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً کا خردلت علی حکم اتصالی۔ غوث پاک فرماندہ ہے جس دا وہ باطن بن گیا نا، غوث پاک دی آنکھ نہیں رہی ہوئی، غوث پاک دی آنکھ ختم ہو گئی۔ غوث پاک دی آنکھ بندے دی آنکھ سی، اس نے نوٹ لئی، اللہ نے اندر کھول دیتا۔ فرمایا عبدالقادر 40 سال 50 سال تو اینا اکھیاں نال ویکھیا ظاہر دیاں اکھیاں نال، میں تیرے وچ ظہور فرما رہا ہاں، میری آنکھ نال ویکھ کائنات نو۔ تے پھر بولے شیخ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعاً، میں پوری کائنات کو میں نے مطالعہ کیا، کیا ہے؟ کخردلت علی حکم اتصالی، ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میری اس تلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے، پوری کائنات کو میں نے اس طرح محسوس کیا۔ کوئی اعتراض کر سکتے اٹھیں، میں اپنے دادا کی تعریف نہیں کر رہا، میں قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں۔ اعتراض کرو، مائی کا لال ہے تو آئے بات کرے، میں حاضر ہوں۔ کوئی خوشامد نہیں غوث پاک کی، مجھے رب دیتا ہے، میرا مالک خالق وہ ہے جو غوث پاک کا بھی خالق ہے، جو غوث پاک کا بھی مالک ہے، لیکن اس نے جو میرے دادا پر کرم کیا ہے، میں اس کرم کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے رسول میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں لوگوں میں اس کا چرچا کیا کر، بتایا کر اللہ نے مجھے یہ دیا، فلاں فلاں نعمت سے نوازا۔ یہ ہوا حساب ہے، میں کہتے آنا نا پنجابی چ نوکر ہوئے نا تے گندے کپڑے پاوے
تے مالک آکھے جی بینا مالک لواوے لوگ آکھن یارا بہت شودہ مالک ہوئے اسا کپڑے بھی نہیں دینا تے اسا اس بچارے 50 کپڑا دیتا ہوئے تے او خبیث پاوے نا تے شرمندہ مالکہ کرے اسا چاہی نہ کہ او کپڑا پاوے تے دسے کہ میں پانا مینو کوئی دیندہ ہے اس واسطے کملی والے ہیں سورہ والضحا اپنا علم نشرہ وچ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ذرا جڑیاں نعمتاں نا انہاں دا لوگاں کے ذکر بھی کر چھڑیا کر پھر حضور فرمایا انا مدینہ